ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، امت مسلمہ کی آج کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد عام مسلمان جہاد کے معنی اور مفہوم سے ناآشنا نظر آتا ہے۔ آج جہاں ایک مومن کو یہ معلوم ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ حتیٰ کہ جانوروں کی قربانی ان کے اوپر لازم اور کچھ فرائض ہیں، لیکن اس کو جہاد کے بارے میں حکم معلوم نہیں کہ جہاد کا حکم اس پر کیسے لاگو ہے، جہاد اس پہ فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے۔ تو یاد رکھیے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب امت مسلمہ اور بالخصوص سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا تو اس کے بعد سے یہود و نصارہ کے شکنجے کے اندر ہے پوری امت مسلمہ اور ان کے بالخصوص حکمران، جن کی وجہ سے آج امت کو جہاد کے درس سے، جہاد کے سبق سے دور رکھا جا رہا ہے اور رکھا جا چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ جہاد کے معنی اور مفہوم سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جہاد کا جو حکم ہے وہ فرض کا ہے۔ یہ دیگر فرائض کی طرح جہاد بھی ایک فرض ہے، بلکہ اس کی دو حیثیتیں ہیں، کبھی یہ فرض کفایہ ہوتا ہے اور کبھی یہ فرض عین ہوتا ہے۔ عام حالات کے اندر جب حالات پرامن ہوں، کسی بھی مسلمان ملک پر کوئی کافر نبرد آزما نہ ہو رہا ہو، حالات پرسکون ہوں، ان حالات کے اندر بھی مسلمانوں پر اور اسلامی سلطنت پر اور مسلم امام پر یہ لازم ہے کہ اپنا ایک لشکر جو ہے کفار کے ساتھ سال کے اندر ایک بار یا دو بار جو ہے وہ لڑائی کے لیے بھیجے، جنگ کے لیے بھیجے، تاکہ اعلاء کلمۃ اللہ اور کلمہ حق پر عمل پیرا ہوا جا سکے۔ اور اگر حالات اس طرح پرامن ہوئے تو اس صورت میں یہ جہاد فرض کفایہ ہوگا کہ گنتی کی اگر چند لشکروں نے، ایک لشکر نے، کچھ لوگوں نے جہاد کر لیا تو سب کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر دوسری صورت ہو کہ حالات پرامن نہ ہوں، جیسا کہ عرصہ دراز سے امت مسلمہ کی حالت ہے کہ مسلمانوں کے کسی شہر پر، کسی بستی پر یا کسی مسلمانوں کے گروہ پر جو ہے کفار حملہ آور ہوں، تو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا باقی ماندہ مسلمانوں پر فرض عین ہے۔ اگر وہ اس فرض کے اندر کوتاہی کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑے مجرم سمجھے جائیں گے اور گردانے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اس وقت فلسطین کی حالت کو دیکھا جائے، کشمیر کی حالت کو دیکھا جائے، یا دنیا کے دیگر کونوں کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا، جب سے ظلم و ستم ہوا اس وقت سے لے کر اب تک مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے اور رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت مسلمہ اس عظیم فرض کی ادائیگی سے کوتاہی مسلسل برت رہی ہے، اور یہ سب پر باری باری وہ مظلومانہ کیفیت آ رہی ہے۔ آج غزہ کی حالت دیکھیں تو اس وقت غزہ کے حالات کے پیش نظر تمام امت مسلمہ پر جہاد فرض عین ہو چکا ہے، چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں، چاہے ہمارے سول لوگ ہوں، سب پر جو ہے وہ جہاد فرض ہے۔ جو بھی اس فرض کے اندر کوتاہی کرے گا وہ سخت گنہگار ہے۔ اور جہاں جہاد کے فرض عین ہونے کے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک تو یہی ہے کہ جب کسی بھی اسلامی ملک پر، کسی اسلامی بستی پر، مسلمانوں کے گروہ پر جو ہے حملہ آور ہوں کافر، تو ان کی مدد کرنا مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان کو ناجائز طور پر کفار اپنی قید میں رکھیں، خصوصاً کسی خاتون کو، کسی مسلم خاتون کو اپنی قید میں رکھیں، اس وقت بھی باقی ماندہ مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، ان کی بیٹی ایک سیدہ عافیہ صدیقی کو امریکہ نے ناجائز طور پر اپنی قید کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اس ناحق قید کی وجہ سے بھی امت مسلمہ پر اور بالخصوص اہلیان پاکستان، مسلمانان پاکستان پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جو بھی اس فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی کردار ادا کرے گا اس کو کبھی بھی باغی نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں حقیقی معنوں میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔